مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے اگلے بھائی عبد البھائی آپ 2 سیکنڈ کے لیے کیمرہ آن پھر سے کر لیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کس سے بات کریں. جی اب آپ آف کر سکتے ہیں. جی عبد البھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ کدھر سے ہمیں کال کر رہے ہیں؟ انڈیا سے. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں اسٹریم میں نا ایک بار؟ ہاں بالکل، لگ بھگ 10-12 دن پہلے آیا تھا میں شاید. اچھا، اور آپ نے کہا تھا کہ تھوڑی آپ سی آئیں گے. مختصر سی گفتگو ہوئی تھی. صحیح. اچھا. کیا حال ہے آپ کا بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. صحیح. بس تو اسی جو 2 ہفتے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اسی کو تھوڑا میں اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. جی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل جو ہے آپ کا موضوع جو ہے آپ کی جو لائیو اسٹریم ہو رہی ہے تو لگ بھگ 3 ہفتوں سے ایک ہی ٹاپک ہے، یہ فرقہ. ٹھیک ہے. جی تو بیچ میں بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک بار آ کے میں نے جو ہے تھوڑے سوالات آپ سے کیے تھے، آپ نے بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ نے جواب دیا تھا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. ہاں؟ جی اب رہی جزاک بات آپ کے آج کے ٹاپک کی. جی آج جی یہ آپ لوگوں نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے، جو 70 فرقے میں سے جو ہے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس کے بارے میں مجھے ایک اعتراض یہ ہے کہ میں تھوڑا 4-5 پوائنٹ جو ہے 1 بائی 1 میں رکھ رہا ہوں، تو آپ بھی جو ہے وہ پورے پوائنٹ سننے کے بعد جو ہے اس کا جواب 1 بائی 1 ایک پوائنٹ جو ہے کور کر کے دیجئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میرا عبد البھائی پہلا عبد البھائی اگر آپ کیمرہ آن کر کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر ہوگا. آپ کرنا چاہتے ہیں آن؟ کیونکہ پچھلی بار آپ نے کہا تھا آپ آئیں گے اور کیمرہ آن کر نہیں کروں گا، بٹ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں میں کیمرہ آن نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک دن کوئی میں بات آفس تک کروں گا تو میں فل ٹھیک ہے. فلیٹ جو ہے مطلب رکھوں گا. مجھے نہ تو کسی سے ڈر ہے نہ تو مجھے خوف ہے. صحیح ہے. مومن آپ کسی سے کریں ڈرتا نہیں. سوال. جی بھائی آپ کریں سوال. بس میں جلدی سے ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ حق کی تلاش میں نا آپ کا کوئی فرقہ نہیں ابھی؟ جی آپ ابھی حق کی تلاش میں نا وہی آپ بات آ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ یہ سوال کریں گے. جی میرا پہلا بات یہ ہے کہ یہ بحث کا بنیاد جو آپ نے جو ہے سارا کھڑا کیا ہے اس بحث کا، اس ٹائٹل کا، وہ ایک حدیث ہے جو 72 والی حدیث ہے. میرا اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیث پر جو ہے بہت سے علماء نے جو ہے اس کے متن پر اور اس کی سند پر جو ہے سوال یا نشان اٹھائے ہوئے ہیں. تو ایسی ایک متنازع حدیث کو بیس بنا کے آپ لوگ جو ہے کیوں اس میں جو ہے تفرقات پیدا کر رہے ہیں، کیوں مسلم کو جو ہے ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو ہے آپ امت کو جو ہے جوڑنے کے بجائے آپ توڑنے کی بات کر رہے ہیں. جب ٹھیک کیا ہے. کلام اللہ میں اللہ جو ہے جوڑنے کی بات کر رہا ہے، جی آپ جو ہے اس حدیث کو پکڑ کے جو ہے توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں حدیث کو، ٹھیک ہے، حضور کا کلام ہوگا، بٹ جو بھی چیز قرآن کے خلاف جائے، جو بھی حدیث بظاہر وہ کتنی بھی بڑی سند کی حدیث ہو، اگر صریحاً وہ کسی آیت کے خلاف جاتی ہے تو ایسا حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے. فار جی ایگزامپل آپ نے پوچھا نا کہ آپ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر آپ لوگ جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے ہر کوئی ڈر رہا ہے، کوئی اپنا فرقہ نہیں بتا رہا ہے. تو الحمدللہ میں آج آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ میرا فرقہ کا کوئی نام نہیں ہے، بٹ آپ کچھ نام دے سکتے ہو. میں عقیدے بتاؤں گا کہ جس سے آپ خود طے کر دو کہ میرا فرقہ کیا ہے. تو میرے حساب سے آپ کی سمجھ کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرقوں کی بات نہیں کرتا، میں بتا رہا ہوں کہ میں اہل قرآن ہوں. ٹھیک ہے. قرآن میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو ہے اس نبی امی کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ جو روشنی اتاری گئی ہے، یہ آیت نمبر 157 جی سورہ عبد اعراف البھائی کی 157. میرے محترم بھائی آپ کا جی سوال، پہلا جو سوال ہے وہ ہمارے پاس آگے ہے. بس آپ نے ابھی جی کہا کہ آپ اہل قرآن نہیں ہیں. نہیں بس ایک منٹ مجھے بات پوری کر لینے دیں. ٹھیک ہے، جی میرا کانسیپٹ میں پوری کمپلیٹ کر لینے دیں. اس کے بعد جو ہے آپ بظاہر کتنا بھی ٹائم لینا، آپ اپنی بات رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اعراف
157 آیت میں بتاتا ہے کہ جو ہے اللہ اور رسول کی اتباع کرو، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے، نور یہاں سے نور سے مراد قرآن شریف ہے. تو اللہ نے نبی اور رسول کے ساتھ جو نور اتارا گیا، قرآن کی اطاعت کا جو ہے حکم دیا ہے. تو میں اسی حکم کی بجا آوری کے لیے میں قرآن کو جو ہے فالو کرتا ہوں، اور میرا معیار قرآن ہے. اور جو بھی چیز قرآن کے صریحاً آیت کے کلیئر کٹ خلاف جاتے ہیں تو میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں. اس معیار کے حساب سے مجھے یہ حدیث میں جو ہے شکایت ہے، یہ حدیث اس قرآن کے خلاف جا رہی ہے، تو میں یہ حدیث کو جو آپ نے جو بحث کا بنیاد بنا فاؤنڈیشن بنایا ہو نا، اسی حدیث کو جو ہے میں انکار کر رہا ہوں. تو آپ مجھ پر کوئی بھی جو ہے فتویٰ لگا سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا سورہ انعام میں 159 میں جو آیت میں بتاتا ہے کہ سارے معاملے جو ہے سیکٹ جو ہے گروپ میں جو ہے تقسیم ہونا جو ہے غلط ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جب اللہ تعالیٰ نے خود ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں سارے فرقوں میں جو ہے فیصلہ کرنے والا میں ہوں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ہے فرقوں کا جو ہے فیصلہ کریں، کسی کو جہنمی قرار دیں، کسی کو جو ہے مشرک قرار دیں، کسی کو کافر قرار دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہود و نصارہ کو تو جو ہے مشرک اور کافر نہیں کہے گا. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، جو کوئی بھی ہو، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے، وہ اس کے لیے نہ تو رنج ہے نہ تو خوف ہے. تو جی جب عبدل یہود بھائی و نصارہ آپ کی تک کو اللہ نے باتیں، ڈکلیئر نہیں کیا تو ہم عبدل لوگ بھائی کیوں ہوتے ہیں آپ کا، کتبوں میں پڑھنے والے؟ جی عبدل بھائی آپ کی سمجھ آ گئی ہے، تو اب آپ پلیز جی جواب بھی سن لیں، آپ میوٹ کر لیں اور ساتھ ساتھ جواب سن لیں. جب میں یا احمد بٹ صاحب بولیں تو آپ پلیز آپ نے اندر نہیں بات کرنی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے آپ کی بات سنی ہے پوری طرح، تو اب ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بالکل بالکل پوری ٹھیک ہے، کریں. بس اس سے پہلے کہ ہم احمد بٹ صاحب آپ واپس آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے ابھی احمد بٹ صاحب کال پہ ہیں، تو ان کو میں شروع کرتا ہوں جواب. پہلی بات یہ عبدل صاحب، آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک متنازع حدیث ہے جس پہ علماء کا کلام ہے. پہلی بات یہ، علماء نے بعض طرق پہ اعتراض کیا ہوگا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ علماء نے اس حدیث کا انکار کیا، کیونکہ یہ حدیث ہر فرقہ اپنے آپ کے لیے پیش کرتا ہے کہ یہ جنتی فرقہ ہم ہیں. دوسری بات، اگر سارے راوی بھی کذاب ہوتے پھر بھی یہ حدیث سچی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پوری ہو چکی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو علم غیب کے متعلق اور وہ اتنے روزے روشن کی طرح پوری ہو چکی ہو. تیسری بات، یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہ ان میں سے ایک کافر ضرور ہے، ان کے عقائد مختلف ہیں، تو سچا اسلام ایک ہی ہوگا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بریلوی بھی وہ سچا گروہ اور اہل حدیث بھی اور دیوبندی بھی اور شیعہ بھی، یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا. پہلی بات تو ہم تو اس حدیث کو صحیح مانتے، یہ قرآن کے خلاف حدیث ہے ہی نہیں. ایک چیز ہوتی ہے حکم، ایک چیز ہوتی ہے خبر. قرآن میں حکم ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، لیکن جہاں بھی ایسے احکام قرآن میں ہیں وہ امت میں ہم نے دیکھے کہ پورے ہو چکے. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں یہود نصارہ کی طرح نہ بنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ تم ضرور ان کی طرح ہو جاؤ گے. اور آج ہمارے سامنے پورا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے ہیں ہماری اکثریت جو علماء کا حال ہے وہ یہی ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہیں. تو یہ تو بات واضح کہ یہ ایک پیش گوئی تھی فرقوں والی جو پوری ہو چکی ہے، ایک جنتی فرقہ ہونا تھا، نہ کہ سارے 72. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہوگی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے. میرے محترم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. جو چیز ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ ایک پیش گوئی تھی اور پوری ہو چکی ہے، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی بات. پھر آپ نے کہا کہ آپ اہل قرآن ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہم خوش ہیں کہ ایک مسلمان بھائی آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں. تو اب آپ اپنی ٹرن میں بتائیں کہ آپ کا عقیدہ
حیات مسیح کے متعلق کیا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور ختم نبوت کے بارے کیا ہے۔ یہ دو بنیادی ہمارے اختلافات ہیں، اس پہ آپ مختصر طور پہ ہمیں اپنا عقیدہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب میوٹ پہ ہوں، لیکن آپ 2 منٹ سے پلیز زیادہ نہ لیں، کیونکہ 2 اور بھی مہمان ہیں، بلال سے بھی ہیں، واحد بھائی بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں زیادہ بھائیوں کو موقع ملے۔ آپ اپنا وفات یا حیات مسیح کا عقیدہ پیش کریں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کا بتا دیں آپ کے نزدیک کیا آپ کا تصور ہے، کیا آپ نزول مسیح کے قائل ہیں یا آپ اس کے منکر ہیں؟ جزاک اللہ عبدال بھائی۔ جی شکریہ رضی بھائی۔ دیکھیے آپ جو وقت دے رہے ہیں وہ بالکل شارٹ ہے، جی جس حساب سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اگر مہمان دوسرے اور زیادہ ہیں تو آپ، مجھے اعتراض نہیں، آپ ان کو بھی موقع دیں، میں پھر سے ایک بار جڑ سکتا ہوں، مگر ایک بات اور بول رہا ہوں، یہ جو ہے وہ اس بات پہ، اس ٹاپک پہ بھی آؤں گا میں، جو آپ نے جو ہے مجھے میرا عقیدہ پوچھا ہے ختم نبوت اور نزول مسیح کے بارے میں، تو میں اس کا جواب دوں گا، میں ٹھیک ہے، ڈنکے کی چوٹ پر دوں گا میں۔ رہی بات جو ہے اسی بات کے سلسلے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ حدیث کا جو بولا تھا نا، تو میں ابھی بھی وہ بول رہا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے متنازع ہے۔ برائے کرم آپ ایک ویڈیو جو ہے مفتی کامران شہزاد، آپ نے سنا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہے تو ان کی ایک ویڈیو دیکھیے اسی ٹاپک میں، اس حدیث کے بارے میں ہے کہ جو ہے یہی ایک ہی حدیث جو ہے کثرت روایات کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے صحیح کے طور پر لیا گیا ہے، ورنہ جو اپنی اصلیت میں جو ہے یہ حدیث جو ہے تھوڑی ضعیف ہے، اور اس کے متن پہ بھی اعتراضات ہیں کہ یہ ایک ایک کتاب میں جو ہے ایک ایک متن آیا ہوا ہے، اور اس حدیث کو جو ہے ہر ایک فرقے نے اپنے مفاد کے لیے، رافضیوں نے اپنے مفاد کے لیے، بریلیوں نے اپنے مفاد کے لیے، دیوبندیوں نے اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے ڈھنگ سے جو ہے تھوڑا مطلب میرے حساب سے جو ہے ایڈ کر لیا ہے۔ اور سب سے مین بڑی بات اس حدیث کے بارے میں ایک کمی یہ ہے کہ جو ہے حضور سے چند بعض علماء کا، بعض جو ہے اکابر کا یہ ماننا ہے کہ حضور نے صرف اتنا کہا، حضور کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو حضور نے صرف اتنا تھا کہ میرے امت میں 72 فرقے ہوئے، یہود میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو بس اتنا ہی بولا تھا۔ آگے کے جو الفاظ ہیں راویوں نے یا پھر جو کچھ بھی جو بیچ میں آئے تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے حساب سے جو ہے الفاظ ایڈ کر لیے، تو ابھی بھی میرے نزدیک جو ہے۔ جی عبدال بھائی آپ کا سوال آگے، اس پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمارا کیا موقف ہے۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا مفتی کامران نے کہا کہ نہیں، ایک سیکنڈ، آپ برائے مہربانی، میں جو ہے سامعین سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ مفتی کامران شہزاد صاحب کی میں لنک بھی بھیج دوں گا۔ آپ نے عبدال بھائی آپ نے سوال پوچھے، یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو تقریباً 3 منٹ دی ہیں، تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جواب بھی سن لیں، یا ہم یہ نہیں آپ کو موقع دے سکتے کہ آپ دوسروں کی تشہیر شروع کر دیں کہ اس کو سنو اس کو سنو، آپ اپنا موقف بیان کریں اور پھر جواب سن لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو سوال آیا ہے، جی آپ کا جو سوال آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث متنازع ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ بعض طرق پہ جو اعتراض ہوتے ہیں وہ علماء نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیش کوئی غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے آپ کو کہا کہ اگر راوی سارے بھی جھوٹے ہوتے، یہ تو پوری ہو چکی ہے پیش کوئی، تو اس کا انکار ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری بات آپ نے کہا کہ ہر فرقہ اپنے آپ کے لیے استعمال کرتا ہے، یہی ہم کہتے ہیں کہ سارے فرقے ایک دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اپنے لیے یہ حدیث استعمال کرتے ہیں، تو آپ بتائیں ان میں سے کون سچ ہے، کیونکہ سچا اسلام ایک ہی ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ اکابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 والی بات کی ہے، آگے جو باتیں کی ہے وہ نہیں میں مانتا، ٹھیک ہے، آپ ان کو نہ مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو سارے تو نہیں سچے ہو سکتے، ساروں کے اختلاف ہیں، تو آپ یہ بتا دیں ان 73 میں سے کون سا سچ ہے۔ آپ نے دوسری حدیث کا جو طرق ہے اس کو اگر آپ نے انکار بھی کرنا ہے پھر بھی آپ بتائیں گے کہ کون سا اسلام سچ ہے۔ احمد بٹ صاحب آپ ان سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں۔ ہاں جی السلام علیکم۔ نہیں میں تھوڑا سا مصروف تھا لیکن کچھ باتیں بہرحال میں نے ان کی سنی ہے۔ محترم یہ جو آپ کسی مفتی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ وہ کتاب بھی پڑھ لیں، آپ کی مزید اس میں جو تسلی ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی اس کا رد کیا ہو، لیکن پھر وہی بات ہے
صرف رد کرنے سے کوئی چیز جو ہے وہ رد نہیں ہو سکتی. جیسا کہ رضی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث جب ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی ہے تو اس کے سارے راوی کذاب بھی ہوں، جبکہ خود اس کا ایک حصہ آپ نے مانا ہے، لیکن وہ صرف اتنا حصہ آپ کسی بھی روایت میں نہیں دکھائیں گے جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اتنا حصہ تو کہیں نہیں ہے. اس کے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے، ان میں سے ایک سچا ہوگا. تو اس حصے کو آپ نے کیوں چھوڑ دیے؟ تو اس کے مختلف طرق ہیں. آپ کو شاید علم ہوگا کہ یہ صرف ایک طریقے سے نہیں ہے، مختلف طرق سے ہے، اور بعض کو قوی کرتے ہیں. اس لیے مجموعی طور پہ اس حدیث کے شواہد جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے بھی ملتے ہیں. لہٰذا اس حدیث کو مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں نے انکار کیا، وہ انہی نے انکار کیا جو کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اپنے آپ کو مادر پدر آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے اتنے فرقے ہوئے، تو یقینی بات ہے کہ وہ سارے کے سارے حق پہ تو نہیں تھے. حق پہ تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، جیسا کہ رضی صاحب نے آپ کو حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کھینچی، اور درمیان والی لائن کو کہا کہ یہ ہے میرا رستہ، اور دائیں اور بائیں جو لائنیں کھینچی ان کو بتایا کہ یہ شیطان کا رستہ ہے. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی رستے بنیں گے، اگر آپ کی بات کا میں اتنا مفہوم ہی لے لوں جتنا آپ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتایا تھا کہ میری امت کے فرقے ہوں گے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت صحیح کون ہوگا؟ میں پھر کہتا ہوں کہ صحیح اسلام ایک ہی ہو سکتا ہے. اب آپ ان فرقوں میں شامل نہیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اہل قرآن کا ہے. اب مجھے نہیں علم کہ آپ حدیث کو کس طرح مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے. تو یہ آپ پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ آپ حدیث. باقی یہ جو آپ نے معیار بتایا ہے کہ جی قرآن کے مطابق ہو، تو یہ قرآن کے خلاف کیسے، مجھے یہ بتا دیں. یہ صرف بتا دیں اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پہ حکم دیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. حکم یا تو یہ بھی حکم ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آنے والی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ ہوگا، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ تنبیہ بھی کی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم پہلوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تنبیہ بھی کی ہے. تو ایک ہی رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے. تو جب یہ امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو پھر وہ ایک ہی جماعت ہوگی جو سچی ہوگی، اسی کو پکڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو لہٰذا اس پہ آپ پھر نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر لیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ احمد صاحب، جزاک اللہ عبدل صاحب. انشاءاللہ اگلی بار آپ سے پھر بات ہوگی.